بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے عزیزو، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور ان کی قوم کے بدعمالیوں کے واقعات سناؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کہاں سے تھی، ان کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ کن کی پوجا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے مشہور واقعات سناؤں گا، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہو۔ سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جو اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اچانک ایک دربار نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا، حضور، شاہ بالبک کا قاصد شرف بار یابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بالبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بالبک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی ازابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی خط پڑھا جس میں بالبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ شہزادی ازابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، ابا حضور، مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیاہ کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بال دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیاہ کر لے جائے۔ شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا، اس شرط کے علاوہ ہماری کوئی اور شرط نہیں ہے۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان بادشاہ اور شہزادی ازابیل کو شہزادی کا رشتہ طے پانے کی مبارکباد دینے لگے۔ پیارے عزیزو، بالبک مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی سلطنت بنا لی۔ اس میں سے ایک قبیلہ ملک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا، جہاں اب بھی اس شہر کے تاریخی کھنڈرات موجود ہیں، اور اس زمانے میں اس کا نام بالبک تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا، چنانچہ بالبک کے لوگ بھی بال دیوتا کی پوجا کرتے رہے۔ 4000 سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لتی بال تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ عرصہ دراز بعد اس ہیکل کو بال دیوتا کا ہیکل کہا جانے لگا۔ بال دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے تھے۔ پوجا کے لیے
خاص قسم کے ظروف و برتن تیار کیے جاتے تھے۔ لوگ دیوتا پر خوشبوئیں چڑھاتے، بچوں اور مویشیوں کی صحت اور سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتیں۔ بالبک کے بادشاہ کا نام اخیاب تھا۔ جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی ازابیل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بال دیوتا کے مندر کی تعمیر اور آرائش زور شور سے شروع ہوئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخوبی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا تھا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا منہ کھول دیا۔ رعایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کی بیوی ازابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بالبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، خوب جشن منا رہے تھے۔ بادشاہ شہزادی ازابیل کو بیاہ کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے اور وہ دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔ ملکہ ازابیل بال دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہوا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا کہ وہ احمق لوگ خالق حقیقی کی بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے ہیں جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مختلف موسموں میں بال دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے، جس میں بادشاہ اور ملکہ اور دوسرے امرائے سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پوجا کے بعد بال دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے، اور نوجوان نے بیوی کی گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی چیخ ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈھال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نوجوان کی بیوی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بال دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا۔ اس کے بعد اسے ہوش آ گیا اور وہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، میری جان کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ رونے لگی۔ یہ کیسا مذہب ہے، بال کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے۔ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ خاوند اسے دلاسا دینے لگا
لڑکی کے دماغ پر اپنے لختے جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بڑے بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا واز کر رہا تھا۔ اے اہل بالبک، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتیوں کے واقعات بھول گئے ہو جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اگر بال سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے بال دیوتا کے خلاف واز کرنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے اسے وہاں سے لے گئے۔ مگر بوڑھا تشدد کی تاب نہ لا کر راستے میں جاں بحق ہو گیا۔ اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وحدانیت کی تبلیغ کرنے والا اور کوئی نہ تھا۔ کئی سالوں کے بعد جبکہ ہر طرف کفر اور شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بالبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بالبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ علیہ السلام ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، حیرت ہے کہ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے باپ دادا کا رب ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ لیکن اہل بالبک آپ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کی تبلیغ اور نصیحت سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، لیکن ان کی کوئی تدابیر آپ علیہ السلام کی تبلیغ حق سے روک نہ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال دیوتا کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، مگر اللہ کے مخلص بندے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بالبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات
اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکیں اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے۔ کیوں نہ الیاس علیہ السلام سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے۔ بادشاہ نے کاہن سے پوچھا جس کا نام بروشوس تھا۔ کاہن نے خدشے کا اظہار کیا اور کہا اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا پھر دیکھا جائے گا۔ کاہن بروشوس نے سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا۔ بادشاہ، کاہن اور امرائے سلطنت کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک بیل کو ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کے ختم ہوتے ہی آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ معجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ آپ واقعی ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور بھی کئی لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کاہن بروشوس ایمان نہ لایا اور اس معجزہ کو جادو اور نظر بندی کہتا رہا۔ وہ بادشاہ کو بہکانے لگا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزے کو غلط رنگ دینے لگا۔ اس نے بادشاہ کو بال دیوتا کے غضب اور غصے سے خوف زدہ کرتے ہوئے کہا اگر حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کاہن اس طرح کی دلیلیں پیش کرتا اور بادشاہ کو دوبارہ بت پرستی کی دعوت دیتا رہا۔ نتیجہ میں 15 دن بعد ہی بادشاہ مرتد ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور بال دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی۔ کفر اور شرک سے اہل بالبک کے کان، آنکھیں اور دل اندھے ہو گئے اور ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ چند سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اللہ کے رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اہل بالبک پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی۔ اے اللہ، اہل بالبک تیرا نام تک سننے کے روادار نہیں، تیری نعمتوں کے ناشکرے ہیں، تیرے نبی کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بالبک کے نافرمانوں اور کافروں پر خشک سالی کا عذاب نازل کیا۔ آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا۔ چشموں، ندی نالوں کا پانی زیر زمین چلا گیا۔ فصلیں ویران ہو گئیں، درخت بھی سوکھ گئے اور ہر جگہ دھول اڑنے لگی۔ لیکن لوگ سیدھے راستے پر آنے کی بجائے بال دیوتا کے آگے جا کر گڑ گڑاتے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن وہ بے جان مجسمہ کیا کر سکتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام ان کو سمجھاتے اور فرماتے اے لوگو، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اس راستے پر کیوں نہیں چلتے جس کی نشاندہی میں کرتا ہوں؟ اہل بالبک راہ راست پر نہ آئے اور بھوک پیاس سے مرتے رہے۔ 3 سال اس قحط میں گزر گئے۔ ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط اور خشک سالی حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔
کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ اپنے رسولوں کا اللہ تعالیٰ خود محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام خود ہی بادشاہ اخیاب کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا، اے بادشاہ، جسے تم پوجتے ہو اسے کہو نا کہ تم کو پانی دے، قحط سے نجات دے، نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں پانی دے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں بال دیوتا سے پانی مانگوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، میں منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے واپس چل دیے۔ اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیکل میں گئے اور گڑ گڑا کر دیوتا سے بارش مانگی، لیکن بال دیوتا کے بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی اور بارش ضرور ہوگی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تنگ آ کر بادشاہ خود ہی ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو بادشاہ، بال نے تمہاری حالت پر رحم نہیں کھایا؟ وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ دعا کے فوراً بعد ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا اور گھاس و گلا اگنے لگا، لیکن وہ لوگ پھر بھی منکر ہوئے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت الیاس علیہ السلام حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ علیہ السلام چھپ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑ کے غار میں 20 یا 40 راتیں چھپے رہے اور معجزانہ طور پر کوے ان کے پاس ان کا کھانا لاتے تھے۔ اسلامی تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اذیت دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردہ دیا اور نورانی لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت ختم کر دی، یعنی آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی حاجت اور خواہش نہ رہی۔ اس طرح آپ علیہ السلام ملکی بھی ہیں اور بشری بھی، ارضی بھی ہیں اور سماوی بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے تو اچانک ایک آدمی کہہ رہا تھا، اے اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
मरहुमा मगफूरा उम्मत में से कर दे। मैंने देखा तो वादी में 300 हाथ से ज़्यादा लंबे कद का आदमी खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने बताया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम अनस बिन मालिक हूँ। उसने पूछा, वो कहाँ है? मैंने कहा, यहाँ करीब ही हैं और आप अलैहिस्सलाम का कलाम सुन रहे हैं। उस आदमी ने कहा, उनके पास जाओ और मेरी तरफ से उनको सलाम कहो और कहना कि तुम्हारा भाई इलियास तुम पर सलाम कहता है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम को इतला दी तो आप अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उनसे मुलाकात की, सलाम कहा और दोनों बैठकर बातें करने लगे। उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं साल में सिर्फ़ एक मरतबा खाना खाता हूँ और वो दिन आज ही है, लिहाजा आओ दोनों मिलकर खाते हैं। फिर आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ, उसमें रोटी, मछली और अजवाइन थी। बस उन दोनों ने खाना खाया और मुझे भी खिलाया। फिर हमने असर की नमाज अदा की, फिर वो हमसे रुखसत हो गए। मैंने उनको देखा कि वो बादलों से गुजरकर आसमान की तरफ जा रहे थे। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कूफा के करीब एक जगह पर थे। मैं वहाँ एक बाग में 2 रकात नमाज अदा करने के लिए दाखिल हुआ। अचानक मेरे पीछे एक सवार आदमी आया। उसने यमनी लिबास पहना हुआ था। उसने मुझसे मखसूस अल्फाज कहकर बताया कि जब तू ये कहे तो कहना, ऐ तौबा करने वाले मेरी तौबा कबूल फरमा, और जब तू शदीदुल उकाब कहे तो कहना, ऐ सख्त सज़ा देने वाले मुझे सज़ा ना देना, और कहना, ऐ करम करने वाले मुझ पर अपनी रहमत के साथ करम कर। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई न था। मैं बाहर निकला और मैंने लोगों से पूछा कि अभी अभी तुम्हारे पास से यमनी लिबास पहने हुए कोई आदमी गुजरा है? उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास से ऐसा कोई शख्स नहीं गुजरा। लोगों का ख्याल है कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ही थे। प्यारे अजीज़ों, ये थे अल्लाह के रसूल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और उनके कुछ वाक़ियात। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए इस्लाम का सफ़र चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल पर लाजमी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।